اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ 7 مختلف قراتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے 7 مختلف نسخے مختلف علاقوں اور خطوں کی طرف بھیجے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو لوگوں کو تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قرات کے مطابق لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی، اور یہ جو مختلف قراتیں ہیں یہ لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قراتوں کو یاد کرنا اور دوسروں کو سکھانا، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور اسی سے ہی علم قرات کی بنیاد پڑ گئی، اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قرات سے رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قرات یاد کی، کسی نے 2 قراتیں یاد کی، کسی نے 4 قراتیں یاد کی، اور کسی نے 7 قراتیں، اور کسی نے 7 سے بھی زیادہ قراتیں یاد کرنا شروع کر دی۔ اس سلسلے میں ایک اصول اور ایک ضابطہ پوری امت کے درمیان تسلیم شدہ تھا، اور اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ وہ قرات قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں بیک وقت 3 شرطیں اکٹھی پائی جائیں۔ اور وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ پہلی شرط اس میں سے یہ تھی کہ وہ قرات کی گنجائش مصحف عثمانی کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو، اور ائمہ قرات میں وہ قرات مشہور بھی ہو۔ جس قرات کے اندر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تھی اسے قرآن مجید کا جز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح متواتر قراتوں کی ایک بڑی تعداد نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اور سہولت کے لیے ایسا بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک قرات یا چند قراتوں کو اختیار کر کے انہی کی تعلیم دینا شروع کی، تو وہ جو قرات تھی وہ اسی امام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پھر علماء نے ان قراتوں کو جمع کرنے کے لیے کتابیں لکھنا یہ شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے امام ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ تعالی، قاضی اسماعیل رحمہ اللہ تعالی، امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ تعالی نے اس فن پر کتابیں مرتب کی، جس میں 20 سے زیادہ قراتیں یہ جمع کی گئی۔ پھر علامہ ابو بکر ابن مجاہد رحمہ اللہ تعالی، ان کا انتقال ہوا تھا 324 ہجری میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف 7 قاریوں کی قرات کو جمع کیا گیا۔ ان کی جو کتاب تھی یہ اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ جو 7 قراء کی قراتیں تھیں یہ دوسرے قراء کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہونے لگ گئیں، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھنے لگ گئے کہ صحیح اور متواتر قراتیں صرف یہی ہیں، لیکن یہ والی بات درست نہیں تھی۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ علامہ ابن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے محض اتفاقاً 7 قراء کی قراتوں کو جمع کر دیا تھا۔ ان کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ جو دوسری قراتیں ہیں وہ غلط ہیں، یا وہ قابل قبول نہیں ہیں، یا ان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا ہرگز یہ مقصد اور منشا نہیں تھا۔ علامہ ابن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان 7 قراء کی قراتوں کو جمع کرنے سے ایک اور غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوئی کہ لوگ 7 احرف، یعنی جیسے کہا گیا نا کہ قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ 7 حروف سے مراد یہی 7 قراتیں ہیں جن کو علامہ ابن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ لیکن حالانکہ میں پیچھے آپ کو تفصیل سے یہ بتا چکا ہوں کہ 7 قراتیں یہ انہی صحیح قراتوں کا ایک حصہ ہے، وگرنہ ہر وہ قرات جو 3 شرائط کے اوپر پوری اترتی ہے وہ صحیح ہے، قابل قبول ہے، اور 7 احرف یعنی 7 حروف کے اندر داخل ہے جس کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ بہرحال علامہ ابن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے جو 7 قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پر ہے نافع بن عبد الرحمن۔ ان کا انتقال ہوا تھا 169 ہجری میں۔ انہوں نے 70 ایسے تابعین سے استفادہ کیا تھا جو براہ راست حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان کے شاگرد تھے۔ ان کی جو قرات ہے یہ مدینہ منورہ میں زیادہ مشہور ہوئی ہے، اور آپ کے راویوں میں حضرت ابو موسیٰ قالون رحمہ اللہ تعالی، ان کا انتقال ہوا ہے 220 ہجری میں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رحمہ اللہ تعالی، ان کا انتقال 197 ہجری میں ہوا ہے۔ ان کے شاگردوں میں یہ دونوں شاگرد زیادہ مشہور ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان 7 قاریوں میں سے دوسرے قاری ہیں حضرت عبداللہ بن کثیر الداری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کا انتقال
230 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ آپ کی جو قرات ہے یہ مکہ مکرمہ میں زیادہ مشہور ہوئی ہے، اور آپ کے شاگردوں میں سے حضرت بزی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت قنبل رحمہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ مشہور ہے۔ 2 قاری ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر جو قاری ہیں وہ ابو عمر زبان بن علا رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کا انتقال 154 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ کی قرات بصرہ میں کافی زیادہ مشہور ہوئی ہے، اور آپ کی قرات کے راویوں سے حضرت ابو عمر الدوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہوا تھا 246 ہجری میں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو شعیب سوسی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا انتقال 261 ہجری میں ہوا، یہ زیادہ ان کے شاگردوں میں مشہور ہیں۔ نمبر 4، عبداللہ الحسبی جو کہ ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا انتقال 118 ہجری میں ہوا۔ آپ نے صحابہ میں سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، اور قرات کا فان حضرت مغیرہ بن شہاب مخزومی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا، جو کہ براہ راست حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی قرات کا جو زیادہ تر رواج ہے وہ شام میں رہا، اور آپ کی قرات کے راویوں میں سے ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ اور ذکوان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 5، حضرت حمزہ بن حبیب الزیات مولا اکرمہ بن ربیع التیمی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا انتقال 188 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ سلیمان اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ زر بن حبیش رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے راویوں میں سے خلف بن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا انتقال 188 ہجری میں ہوا، اور اسی طریقے سے خلاد بن خالد رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا انتقال 230 ہجری میں ہوا، یہ 2 حضرت کے شاگردوں میں زیادہ تر مشہور ہوئے ہیں۔ 6 نمبر پر حضرت عاصم الاسدی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا انتقال 127 ہجری میں ہوا۔ آپ نے حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو عبد الرحمن کے واسطہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد ہیں۔ آپ کی قرات کے راویوں سے حضرت شعبہ بن عیاش رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا انتقال 193 ہجری میں ہوا، اور جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان کے شاگردوں میں حضرت حفص بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا انتقال 180 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ آج کل جو ہم عام طور پر تلاوت کرتے ہیں وہ انہی حفص بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہماری قرات ہے اس کو قرات حفص بھی کہا جاتا ہے۔ 7 نمبر پر ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی النحوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا انتقال 189 ہجری میں ہوا۔ ان کے راویوں میں ابو الحارث مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ 240 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت ابو عمر الدوری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ ابو عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے راوی بھی ہیں، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ جو آخری والے جو 3 قراء ہیں، ان کی جو قراتیں ہیں یہ زیادہ تر کوفہ کے اندر رائج ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ 7 قاریوں کا مختصر سا تعارف ہے جو کہ آپ کے سامنے ذکر کرنا یہ ضروری تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک بات اور یہ بھی سمجھ لیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان 7 کے علاوہ اور بھی کئی قراتیں متواتر اور صحیح ہیں، چنانچہ بعد میں جب یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگی کہ صحیح قراتیں انہی 7 پر ہی بند ہیں، اس کے علاوہ اور قراتیں نہیں ہیں، تو بہت سے علماء نے، مثال کے طور پہ علامہ شذائی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ابو بکر بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے 7 کے بجائے 10 قراتیں ایک کتاب میں جمع کی، چنانچہ قرات عشرہ کی اصطلاح یہ مشہور ہو گئی۔ ان 10 قراتوں میں سے مندرجہ بالا 7 قراء کے علاوہ 3 قراء یہ اور بھی ہیں جن کی قراتیں شامل کی گئی ہیں۔ اب یہ جو 3 قراء اور بھی ہیں، یہ کون سے قراء ہیں؟ ان میں ایک ابو جعفر یزید بن القعقاع رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا انتقال 130 ہجری میں ہوا۔ ان کی جو قرات تھی وہ مدینہ منورہ میں زیادہ رائج ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر یعقوب بن اسحاق حضرمی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، جن کا انتقال 205 ہجری میں ہوا۔ ان کی جو قرات ہے وہ زیادہ تر بصرہ میں مشہور ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر خلف بن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو کہ 205 ہجری میں انتقال کیے ہیں انہوں نے، اور جو کہ حضرت حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قرات کے راوی بھی ہیں۔ آپ کی جو قرات تھی یہ کوفہ کے اندر زیادہ تر رائج ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے 14 قاریوں کی قراتیں جمع کی ہیں، اور مذکورہ 10 قاریوں کے علاوہ یہ جو 4 حضرات ہیں ان کا اور بھی اضافہ کیا ہے، ان کا بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا تھا، اور ان کی قرات کا جو مرکز ہے وہ بصرہ تھا۔
دوسرے نمبر پر محمد بن عبد الرحمن ابن محیز رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کا انتقال 123 ہجری میں ہوا، ان کا مرکز بھی مکہ مکرمہ تھا۔ اور تیسرے نمبر پر یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کا انتقال 203 ہجری میں ہوا، یہ بھی بصرہ کے باشندے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر ابو الفرج شمبوزی رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کا انتقال 388 ہجری میں ہوا، یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ بعض حضرات نے یہ جو 14 قراء ہیں، ان میں حضرت شمبوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بجائے سلیمان اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام شمار کیا ہے۔ ان میں سے جو پہلی 10 قراتیں ہیں، یہ صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں، اور ان کے علاوہ جو قراتیں ہیں وہ شاذ ہیں۔ تو بہرحال یہ ان قراء حضرات کا اور ان کی قراتوں کا تھوڑا سا تعارف تھا، جو کہ پڑھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں جو قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔